اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کے ہمدرد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور پھر ایک بار شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا۔ کمنٹس میں جو بے شمار دعائیں ہیں میرے لیے، اس کے لیے بے شمار کالز رسیو ہوئیں اور میسیجز رسیو ہوئے، جس میں بہت زیادہ دعا، اور سب نے کہا کہ آپ کو نہیں دیکھ رہے آج کل، آپ بیماری کے بعد سے آپ نے ریکارڈ نہیں کرائیں تو ویڈیوز، تو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے مس کیا، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، جب لوگ ارد گرد موجود ہوتے ہیں میت کے، تو وہ پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کے حوالے سے گواہی لو کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر 4 لوگ بھی اس میت کے حوالے سے اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، تو اللہ پاک جو سب جاننے والا ہے، اس کے اچھائیاں، برائیاں، گناہوں سب سے واقف ہوتا ہے، لیکن انسانوں کی اس گواہی کو اس انسان کے حق میں تسلیم کر کے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو مجھے اسے خوشی ضرور ہے کہ دیکھیں، دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، کسی نے آگے کسی نے پیچھے۔ اللہ جب بھی کبھی اگر میرا وقت آتا ہے، جو بھی اللہ کو حکم ہوگا، آپ لوگ جب پیار سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور مجھے یاد کریں گے، تو کیا پتہ آپ کی سفارش پہ یا آپ کے ان 4 الفاظ سے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، محبتیں پھیلائیں، نفرتوں سے گریز کریں۔ آپس میں اگر کسی کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے، کوئی پرفیکشن نہیں ہوتی، ہر لوگ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، مطلب آپ گھر میں 3 بہن بھائی ہیں، 4 بہن بھائی ہیں، 5 ایک ہی والدین کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن عادتوں میں بے انتہا مختلف ہوتے ہیں، بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں، نظریاتی اختلاف، ذہنی اختلافات، فزیکلی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو وسیع کر کے لوگوں کو ان کی اچھائیوں، برائیوں سمیت قبول کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں ہماری تمام برائیوں کو جانتے ہوئے، ہمارے تمام عیبوں کو پہچانتے ہوئے، نہ صرف ہم پہ اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھتا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا رہتا ہے، اور وہ اس کو بھی نوازتا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ہستی کے نعوذ باللہ وجود سے انکاری ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، یا اگر چلو پتھر میں تو وہ پھر بھی سمجھتے ہیں نا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی پیچھے ہے وہ ہستی جو چلا رہی ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے، لیکن میرے رب کی یہ ذات کی شان ہے اس کے، اور وہ یہی خوبیاں اپنے بندے میں، جس بندے میں موجود ہو، جو اس کے لوگوں سے پیار کرے، ایک دوسرے کے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک بہت اچھے ملنے والے بھی 2-4 دن پہلے وہ کسی ایونٹ میں اکٹھے تھے، آج اچانک ان کا قضائے الہی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا۔ ابھی بیٹا ان کا 10-12 سال کا ہی ہے۔ جنازے سے آئے تھے تو مجھے بتا رہے تھے، تو دل بہت دکھ رہا، دعا بھی کی ان کے لیے، بچوں کا سوچ کے بھی دل کانپ اٹھا کہ بچوں کو بھی بہت ضرورت تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اتنی مختصر سی زندگی، ایک دن پہلے آپ کسی کے ساتھ ہوں، دوسرے دن وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہوتا، نہ وہ نشان ہی مٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم اتنی تنگ و دو کرتے ہیں، اتنے مسائل پیدا کرتے ہیں، تو کیوں نہ آئیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، محبتیں پھیلائیں، اچھائی کا پیغام۔ میں جو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، وظائف بتانے کا مقصد، میری بہت مصروف لائف ہے، میں پولیٹیکلی میں نے جو مقام حاصل کرنا تھا، اللہ نے میرے پہ بڑی رحمت کی ہے، سب کچھ ہے، میں فیم میں الحمدللہ، پولیٹیکلی بھی آئی ایم اے ویری فیمس پرسن اپنے اس میں دائرۂ کار میں۔ یہ چیزیں صرف اس لیے کہ کیا پتہ اگر میرے 4 الفاظ، میرا بتایا ہوا کوئی ایسا عمل کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے، اور وہ جب آسانی پیدا ہو
تو وہ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرے اور میری آخرت کی دعا کرے، میری آخرت کی سہولت کے لیے دعا کرے۔ ان دعاؤں کی ہمیں بہت سخت ضرورت پڑنی ہے یوم حشر بھی، قبروں میں بھی، اور اللہ کے پاس اللہ ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ 11 سے 12 محرم، 11 اور 12 محرم کو ایک عمل کرنے کا بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ اس دنیا میں ایمان کے بعد اور خدا پہ یقین کے بعد آپ کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد بھی وہ جو اولاد صالحہ ہو، وہ اولاد جو خدمت گزار ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی جانتی ہو۔ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں وہ اس نعمت کو بہت ترستے ہیں، اور وہ لوگ جن کی اولاد تو ہے لیکن وہ اتنی فرما بردار نہیں ہے یا کہنے پہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے دونوں صورتحال میں جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں، اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی بچے جو ہیں، آپ کی اولاد صالح عمل کی طرف بھی متوجہ ہوگی، دیندار ہوگی، اور ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی۔ اسی طرح جو بچے بھی مطلب جن والدین کو اولاد ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی یہ جو ہے وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اس کو کرنے سے اللہ آپ پر خاص کرم کرے گا اور آپ کی اولاد کی دولت سے بھلا مال کرے گا، وہ بھی نیک اور صالح اولاد۔ آپ نے 11 اور 12 کی شب یا دن، اس میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، سارا دن 11 کی رات ملے، شام ملے، صبح ملے، اسی طرح 12 کی صبح سے لے کے کسی ٹائم بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کے کوشش یہ کرنی ہے، جب عطیات کی جب ہماری صورتحال ہوتی ہے، جس طرح ہم عطیات کے لیے بیٹھتے ہیں، اسی صورت بیٹھ جائیں۔ اگر صورت نہیں ہو سکتا، کئی لوگ اس پوسچر میں، جیسے رائٹ ناؤ میں نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ جو مؤدبانہ انداز میں بیٹھ کر آپ نے 101 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی آپ نے 101 بار تسبیح کرنی ہے، اور اپنے اللہ سے رو کے بہت ہی گر کے عاجزانہ صالحہ اولاد اگر ہے تو اس کو نیک اور دیندار کرنے کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو صالحہ اولاد کے لیے اللہ سے درخواست کرنی ہے۔ 11 اور 12 محرم دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، خشوع و خضوع سے، اول و آخر درود پاک۔ عطیات کی صورت میں بیٹھیں تو بہت افضل ہے۔ اگر کوئی جسمانی اس طرح کی تکلیف ہے کہ بیٹھنا مشکل ہے، تو 101 بار کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا میرا اللہ آپ کو ایک نیک اور صالحہ اولاد سے کیسے نوازتے ہیں، اور ساتھ جو اولاد آپ کی ہے اللہ انہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔